یہ وہی تو نشانی ہے، یہی تو نشانی ہے. آپ نے 3 قبیلوں کے نام لیے تھے کہ ان قبیلوں کی وجہ سے خطہ عرب برباد ہوگا. آج وہی ہو رہا ہے. آج جو ہے وہ یہ حدیث ہے کہ مسلمان، یہودی اور عیسائی ایک ہی طرف سے جنگ لڑیں گے، آج لڑ رہے ہیں. سر دیکھیں نا، ٹرمپ کے کندھے پہ اوول آفس میں ہاتھ رکھ کے دعا کہ انہوں نے کرائی عیسائیوں نے، ٹھیک ہے. اور ٹرمپ کن کا نمائندہ؟ عیسائیوں کا. نیتن یاہو کن کا نمائندہ؟ یہودیوں کا. ٹھیک ہے. تو جنہوں نے اڈے دیے ہوئے، بھائی اتنی سی بات ہے. سرکار نے کہا تھا، اب میں سفارتی آداب کی خلاف ورزی چاہی کر رہا ہوں، لیکن میں سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کے لفظوں کی خلاف ورزی نہیں کر سکتا. آپ نے کہا تھا مسلمان، عیسائی اور یہودی ایک ہی طرف سے جنگ کریں گے. ایک ہی طرف سے جنگ ہو رہی ہے. کن کے خلاف ہو رہی ہے مجھے نہیں پتا. سرکار نے کہا تھا کہ مسلمانوں کے ہاتھ سے مسلمان قتل ہوں گے. وہ آپ نے دیکھ لیا، یمن میں بھی دیکھ لیا، صومالیہ میں بھی دیکھ لیا، سوڈان میں بھی دیکھ لیا. یہ ساری امام مہدی علیہ السلام کی نشانی ہے. امام مہدی علیہ السلام کی جو نشانیاں امام مہدی علیہ السلام سے آنے سے پہلے کی ہیں وہ تقریباً پوری ہو گئی ہوئی ہیں، ایک آدھ کوئی رہ گئی ہوگی. اور جو ان کے آنے کے بعد کی ہیں ان کا تسلسل ہے. یہ چیزیں بائن اب یہ ہوتا، ہم یہ کہتے ہیں کہ جی فلاں دن یہ ہو جائے گا، تو سر وہ فلاں دن تو سورج ایک دم سے طلوع نہیں ہوتا، روشنی پہم بڑھتی ہے. قرآن پاک میں بھی آیا تھا کہ ہم نے 7 زمینیں بنائیں اور 7 آسمان بنائے اور 7 زمینیں انہی کے جیسی جن پہ اللہ کا فضل پہم نازل ہوتا ہے. تو یہ پہم چلتا ہے. کلّا یومن ہوا فی شان کا مطلب ہے کہ اللہ کی شان ہر دور میں ڈیفرنٹ ہے. شاہ جی، ہم بہت زیادہ سنتے ہیں برمودا ٹرائی اینگل کا، اس کے کیا اسرار ہیں؟ کیا ہے؟ کیوں ڈوب جاتے ہیں وہاں پہ جا کے لوگ؟ آج تک اس کا حقائق سامنے کیوں نہیں آ سکے؟ اللہ نے روکے میں ہو سکتا ہے یہ نیگیٹو طاقتوں کا گاڑو، ہو سکتا ہے یہ پازیٹیو طاقتوں کا گاڑو. دونوں رائے ہیں. کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ جو برمودا ٹرائنگل ہے میامی کے پاس، یہاں پر جو ہے وہ اللہ کا کوئی راز ہے. اور کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ جو نیگیٹو طاقتیں ان کا راز ہے، جیسے ایپسٹین کا جزیرہ تھا یا ایسا تھا. ہو سکتا ہے یہاں کوئی ایسی چیز ہو، کوئی چیزیں ہوں. پھر دوسری بات یہ ہے کہ یہاں پر ایک کانسیپٹ ہے پورٹلز کا. کائنات ایک نہیں ہے. علامہ صاحب پڑھے بغیر اصل میں نہ گزارا نہیں ہوتا. آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون، یہ کائنات ابھی نہ تمام ہے شاید. آ رہی ہے دمادم صدائے کن فیکون. تو یہ جو کائنات ہے نا، یہ آن گوئنگ پروسیس ہے. یہ جو کائنات ہے یہ بہت بڑا ایک آن گوئنگ پروسیس چل رہا ہے. اور یہ پروسیس جو ہے یہ اس کے اندر ہم ہیں. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اس نے ہمیں اس دور میں رکھا جہاں شاید جو ہے وہ کم از کم ضرورت تھی کہت الرجال میں کسی بندے کی. میں اب میری اوقات حیثیت ہی نہیں ہے، لیکن کوئی بھی بندہ جو اس دور میں کم از کم مالک کی بات کرتا ہے وہ کوئی کام تو کر رہا ہے. اب آتے ہیں کہ یہ جو نیگیٹو طاقتیں ہیں، ہو سکتا ہے انہوں نے کوئی راز چھپائے ہوں. برمودا ٹرائنگل میں میگنیٹک فیلڈز ہیں، لیکن برمودا ٹرائنگل جو ہے آج اس کو کچھ لوگوں نے اس کو نیوٹرلائز بھی کرنے کی کوشش کی کہ جی وہ کچھ بھی نہیں ہے، جی اب نہیں گرتے جہاز، فلاں نہیں ہوتے. لیکن اس میں ایک راز ہے برمودا ٹرائنگل میں. جو 3 بڑی فلائٹس گم ہوئی نا، ان کے اندر 9 کا حصہ بڑا کامن تھا. اب میرے پاس وہ ڈیٹا نہیں ہے، مجھے ڈھونڈنا پڑے گا. میرے پاس میری ٹیبل کے اوپر پڑا ہوا ہے، تو میں نے اس کی ساری فلائٹس جو گم ہوئیں، کس سال میں گم ہوئیں اور ان فلائٹ کا نمبر کیا تھا، اس کے اوپر ریسرچ کی تھی. تو یہ کوئی نہ کوئی گیم تو اس کے پیچھے ہے. لیکن آپ کے پاس آج پورا گوگل اسکائی بھی ہے، پورا گوگل ارتھ بھی ہے. زندگی میں کوئی ایک ایسا کوئی ایسا جو ہے وہ آپ کی زمین کے اوپر 1 انچ بھی نہیں ہے جہاں آپ کے سیٹلائٹ فون نہ چلتے ہوں. تو پھر برمودا ٹرائنگل کے راز سیٹلائٹس کو تو پتہ ہی ہوں گے، تو شاید ہم تک نہیں پہنچائے جا رہے. دوسری بات ایک اور کہ ہم یاجوج ماجوج کی بات کرتے ہیں، تو یاجوج ماجوج نے بھی تو آنا ہے. تو یاجوج ماجوج نے جو آنا ہے وہ جو ہے وہ اگر اس زمین پہ ہوتے، یعنی ہم 7-8 ارب ہیں، تو وہ ہم سے کوئی 10 گنا زیادہ ہیں، 70-80 ارب ہیں. تو وہ اگر اس زمین پہ ہوتے تو کہاں ہیں؟
اس کو کوئی ایویڈنس تو آ چکا ہوتا آج اتنی جدید ٹیکنالوجی میں. اس کا مطلب ہے انہوں نے بھی کسی پورٹل سے آنا ہے. ہو سکتا ہے برمودا میں کوئی پورٹل ہو. اسی طرح ایک پورٹل کا ذکر سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرات میں سونے کے پہاڑ کا ذکر کیا تھا. فرات میں سونے کا پہاڑ ہوگا. پھر اسی طرح ہمیں نہیں پتا کہ پورٹلز کہاں کہاں ہیں، لیکن 3 پورٹلز کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک سے اخذ کیا ہے میں نے تھوڑا سا، اور میں لوگوں کو سنتا بھی ہوں. عبدالسلام عارف صاحب کو بھی میں نے بہت سنا ہے، اور بہت سارے لوگ ہیں. شیخ جو ہے نا وہ ناظم، میرا ان سے بڑا تعلق بھی کسی دور میں رہا، ان کو بہت سنتا تھا. شیخ حشام کو بہت سنتا تھا، ان سے تھا. شیخ عمران حسین کے ساتھ میرا ایک اچھا تعلق. تو یہ جیسے جیسے جن چیزوں کو میں اس وقت جو ہے نا وہ ایکسپلور کرتا ہوں نا، تو مجھے یہ سمجھ آتی ہیں کہ کچھ نہ کچھ مسٹریز ہیں جو اللہ کی طرف سے بند ہیں، ہمیں ان میں الجھایا گیا ہے. ہم ان مسٹریز میں الجھ کے اپنے اصل سے دور ہو رہے ہیں. یعنی ہمیں تو یہ لگا دیا کہ جی کبھی وہ UFOز آ جاتی ہیں، کبھی وہ یہ ہو جاتا ہے، اور اس طرح کی کئی چیزیں ایویڈنٹ بھی ہیں. یعنی ایک پچھلے دنوں میں بچہ تو نہیں تھا، ذرا ینگسٹر تھا، آپ کو بھی یاد ہوگا کہ ایک وہ طیارہ 11 سال بعد ملا تھا، اور پھر اس کے ایک دم سے ریڈار کے اوپر فیڈ آئی تھی. اس وقت تو یہ سوشل میڈیا نہیں ہوتا تھا، یہ میں تو فرسٹ ایئر سیکنڈ ایئر میں پڑھتا ہوتا تھا، تب کی بات ہے. تو اخباروں میں یہ خبر لگی تھی کہ وہ 30 سال پہلے ملنے والا جو ہے وہ گم ہونے والا جہاز جو ہے وہ سمندر میں سے مل گیا اور فلاں ہو گیا تو وہ ہو گیا. تو ایسی چیزیں ہوتی رہتی ہیں. اصل میں یہی وہ طاقتیں ہیں جنہوں نے سلطنت عثمانیہ کے زوال کے لیے کام کیا، اور یہی وہ طاقتیں ہیں جو اس وقت دجال کی راہ ہموار کر رہی ہے. اچھا، یہ جو ہے نا میں نے عرض کیا کہ مولا امیر کائنات کے خطبات میں نا ایک جملہ ملتا ہے جس کے بارے میں لوگ یہ کہتے ہیں کہ بڑا مسٹیریس سا جو ہے یہ جملہ ہے. آپ مصر سے گزریں، گیزا میں سے، اور گزرتے آپ نے پیرامڈ کی طرف دیکھا ہے اور فرمایا اے میرے بیٹے کے خزانوں. آگے پورے جملے ہیں اے میرے بیٹے کے خزانوں. آج ایک اور چیز جس کے اوپر ریسرچ ہو رہی ہے کہ یہ بریل چیمبرز نہیں تھے، یہ بادشاہوں کے کوئی مقبرے نہیں تھے، یہ انرجی پروڈکشن کی ڈیوائسز ہیں. ہاں، وہ جس طرح اس کی تکون ہے، وہ پیرامڈ ایگزیکٹلی پوری دنیا میں گنبد اور پیرامڈ کا کانسیپٹ ہے. چونکہ میں نے پیرامڈ تھیوری کے اوپر بہت کام کیا ہوا ہے تو مجھے یہ سمجھ آتی ہے. اور یہ برمودا ٹرائنگل، یہ جو ٹرائن ہوتی ہے نا، یہ کہتی کیا ہے مجھے بڑی اچھی طرح سمجھ آتی ہے. اور جب ٹرائن بنتی ہے تو اس میں ایک چیز کامن ہوتی ہے، 45 کا اینگل. 45 کے اینگلز. 45 کیا ہے؟ 4 × 5 9 کائنات میں گنتی جہاں بھی ہوگی. یعنی میں نے آپ کو کہا تھا نا فنیٹکس وڈ بی دا سیم، گنتی بھی اسی طرح پوری سویلائزیشنز، تمام سویلائزیشنز میں، تمام لوگوں میں، تمام انسانوں میں جتنی بھی گنتی ہوگی وہ 1 سے شروع ہوگی، 9 تک ختم ہو جائے گی. 0 جو ہے وہ اس کی طاقت کو بڑھانے یا کم کرنے کا باعث بنے گا. یعنی 0 1 کچھ اور کرے گا، 1 0 کچھ اور کرے گا. ٹھیک ہے، ابھی وہ بھی ٹائم نہیں ہے کہ اس کے اوپر میں اتنی لمبی بات کروں. لیکن برمودا ٹرائنگل میں کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ وہاں امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام یا ان کی کوئی انرجی ہو سکتی ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام سمجھیے وہ کون ہے؟ وہ سرکار ختمی مرتبت بادشاہ کونین کا خون ہے، ان کی اولاد ہے، ان کا گھر ہے. امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو مقام ہے وہ ہیرارکی نہیں ہے، وہ لیڈرشپ ہے جو مختص ہے صرف اور صرف سرکار ختمی مرتبت. اب اگر آپ کو امام مہدی علیہ الصلوۃ والسلام کا جو ہے نا وہ سمجھ آ جائے کہ وہ کون سی ہستی ہیں، وہ کون سی ذات ہے، تو آپ کو باقی چیزیں سمجھ آ جائیں گی کہ یہ جہاں پہ اللہ نے دین کو مکمل کرنا ہے، دین کو مکمل، نبوت مکمل ہو گئی، قرآن مکمل ہو گیا، اب اس کی ایگزیکیوشن مکمل ہونی ہے، تو وہ کوئی عام سی ہستی تو ہوگی نہیں. اس لیے کچھ لوگوں کا خیال ہے، وہاں پہ واپس اس ٹاپک اس کی طرف جاتے ہیں، کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ یہ دنیا میں کچھ ایسے مقامات ہیں